السلام علیکم ڈیئر ویورز، ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فرینڈس، آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوئم یولیسیز، جو کہ ٹینیسن کا لکھا ہوا پوئم ہے۔ ٹینیسن کا تعلق وکٹورین ایج سے ہے اور اس کو موسٹ ریپریزنٹیٹیو پوئٹ آف وکٹورین ایج کہا جاتا ہے۔ ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں اور انالیسس میں ہم پہلے انٹروڈکشن کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم سمری کو دیکھتے ہیں، پھر تھیمز کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد لٹریری ڈیوائسز یا پوئٹک ڈیوائسز، فگر آف اسپیچ، اس کے بعد اسٹائلسٹک انالیسس کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر کنکلوژن۔ تو انٹروڈکشن اگر ہم دیکھیں، یہ ٹینیسن کا لکھا ہوا پوئم ہے اور 1842 میں اس کو پبلش کیا گیا تھا۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یولیسیز جو ہے نا وہ ڈپکٹ کرتا ہے وکٹورین ایج کو۔ ٹینیسن جو ہے اس پوئم کے ذریعے سے ڈپکشن کر رہا ہے وکٹورین ایج کا، وکٹورین سوسائٹی کا، کہ جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی اس وقت کی، اور جو ایڈوانسمنٹ وہ سوسائٹی چاہتی تھی سائنٹیفک لحاظ سے، اور نالج کا جو کویسٹ تھا، سرچ فار نالج تھا، جو ڈیزائر تھا ٹو گیٹ نالج، مور اینڈ مور نالج، تو یہ دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک اور پوئم ہے لوٹس ایٹرز، تو یہ بالکل اس کی مخالف پوئم ہے جو یولیسیز ہے۔ ڈیفرنٹ ویوز ہیں اس میں، ایک پیسفل لائف کو اور گھر بیٹھے آرام سے زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اور ایک جو ہے نا ڈیفیکلٹیز کو کاؤنٹر کرنا یہ پسند کرتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں بائیوگرافی کے لحاظ سے تو یہ پوئم پرسنل لائف سے بھی ریلیٹ کرتا ہے۔ ٹینیسن کے جب وہ ایملی کی فادر نے اس کو ریفیوز کیا تھا تو وہ گھر پہ رہنا پسند نہیں کرتا تھا، ادھر ادھر گھما پھرا کرتا تھا، تو یولیسیز میں بھی جو ہیرو ہے وہ جو ہے نا ایڈونچرز پہ نکلتا ہے، سی وویجز پہ نکلتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں اس میں بھی۔ یہ بھی بیلیو کیا جاتا ہے کہ یہ جب اس کا ایک دوست تھا ٹینیسن کا، حال اس کے ڈیتھ کے بعد اس نے لکھا تھا، کیونکہ اس وقت اس کی سچویشن بہت میزریبل تھی، اچھی نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ از لائف ورتھ لیونگ، پھر اس نے یہ پوئم لکھا کہ ہاں دا لائف از ورتھ لیونگ۔ اس کی سمری کو اگر ہم دیکھیں تو سمری جو ہے نا اس کو کچھ مین پوائنٹس میں ہم ڈسکرائب کرتے ہیں۔ یولیسیز ڈسکنٹینٹڈ ود اے پیسفل لائف آف ہوم، وہ مطمئن نہیں تھا گھر کی پرسکون زندگی سے، وہ ایڈونچر کو پسند کرتا تھا۔ کویسٹ فار نالج، نالج کے لیے جو کویسٹ تھا، ڈیزائر تھا، طلب تھی۔ ہز سن تیلماکس کریکٹر کنٹراسٹ اس کے ساتھ کرتا ہے جو اس کا بیٹا تھا۔ ہیروئک ڈیڈز ایون پاسبل ان اولڈ ایج، اور اولڈ ایج میں بھی پاسبل ہے ہیروئک ڈیڈز۔ تھیمز کو اگر ہم دیکھیں تو پہلا جو تھیم ہے وہ پریزرویشن یا پریزرونس اینڈ کانسٹنٹ اسٹرگل، یہ ایک تھیم ہے۔ پریزرویشن از ون آف دا میجر تھیمز آف دا پوئم یولیسیز بائی ٹینیسن۔ اٹ گیوز اس دا میسج آف کانسٹنٹ اسٹرگل، یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں کانسٹنٹ اسٹرگل کرنے چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، ہمیشہ کے لیے محنت کرنی چاہیے، کانسٹنٹ اسٹرگل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایک کوٹ ہمیں ملتا ہے نیکسٹ پیج پہ، جو ہے ہاؤ ڈل اٹ از ٹو پوز ٹو میک ان اینڈ، ہاؤ ڈل اٹ از ٹو پوز ٹو میک ان اینڈ۔ تو اس کوٹ سے، اس لائن سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنی عجیب بات ہے، مطلب ہاؤ ڈل اٹ از ٹو پوز، کہ ہم وقفہ لے لیں، ہم بریک لے لیں، کہ آگے ہم بس نہیں کر سکتے، محنت نہیں کر سکتے، تو وہ ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے یہاں پہ۔ دا پوئم ریفلیکٹ دا میسج آف کانسٹنٹ اسٹرگل، اس پوئم میں جو ہے نا یہ تھیم ایکسپلور کیا گیا ہے کہ ہمیں کانسٹنٹ اسٹرگلز کرنے چاہیے۔ ہاؤ ڈل اٹ از ٹو پوز ٹو میک این اینڈ۔ دوسرا جو تھیم ہے اس کا آپٹمزم یا کرج ہے۔ آپٹمزم از ون آف دا میجر تھیم آف دس پوئم۔ اس کو اگر ہم دیکھیں، آپٹمزم پازیٹیو تھنکنگ کو کہتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں انکریج کر رہے ہیں پوئٹ کہ ہمیں رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ نیچے لکھتا ہے کہ اولڈ ایج ہیڈ یٹ آنر اینڈ ٹوائل، اس میں بھی ہم ٹوائل، محنت کر سکتے ہیں، اسٹرگل کر سکتے ہیں۔ دس ناٹ ٹو لیٹ ٹو سیک نیور ورلڈ، اب بھی مطلب دیر نہیں ہے، ہم نئی دنیا کو دریافت کر سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
جس طرح علامہ اقبال نے ایک شعر فرمایا تھا کہ ڈھونڈنے والوں کو نئی دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، تو کچھ اس طرح کی ایک پویم تھی اس کی علامہ اقبال کی. دس پوئم گیوز اس میسیج آف کریج. کویسٹ فار نالج ایک اور تھیم اس میں ہمیں ملتا ہے، نالج کی جو طلب ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اگر ہم ہیرو کو دیکھیں تو وہ کانسٹنٹ اسٹرگل کرتا ہے، ایڈونچر کرتا ہے، مزید علم کو امپروو کرنا چاہتا ہے. ٹو فالو نالج لائک اے سنکنگ اسٹار، نالج کو فالو کرنا، ٹھیک ہے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. تو اس کو اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ملنی چاہیے، ہمیں بار بار کوشش کرنا چاہیے. فگر آف اسپیچ اگر ہم دیکھیں تو کانسوننس استعمال ہوا ہے، دس مائی سن، مائن اون. تو یہ اگر ہم دیکھیں اس میں اگر این ساؤنڈ کو ہم دیکھیں اس لائن میں تو یہ کانسوننس ہے. اس کے علاوہ الٹریشن استعمال ہوا ہے، فری ہارٹ، فری فور ہیڈس. تو فری یہ اگر ہم دیکھیں، انجیبمنٹ ٹو فالو نالج لائک اے سنکنگ اسٹار. اس کے علاوہ اگر ہم فارم اینڈ اسٹائل کو دیکھیں تو فارم اینڈ اسٹائل میں یولیسیز ڈرامیٹک مونولاگ ہے، ایک اسٹینزا، اس میں دیر آر 3 اسٹینزا آف ڈفرینٹ لینتھ ہے. اور اگر ہم دیکھیں ایمبیک پینٹامیٹر استعمال ہوا ہے اور رائمنگ اسکیم نہیں ہے، بلینک ورسز استعمال ہوئے. اسٹائل اگر ہم دیکھیں تو دا لینگویج یوزڈ از لوسیڈ، ڈائریکٹ اینڈ ایزی، بہت سمپل لینگویج استعمال کی گئی ہے اس میں. اور اسٹائل یوزڈ از آرنامنٹل، مطلب ہے آرنامنٹل کا مطلب فگریٹیو لینگویج زیادہ استعمال کی ہے. امیجری بھی استعمال کی ہے، وربل امیجری ہے، ویژول امیجری ہے، کیونکہ وہ جب ذکر کرتا ہے دا ڈیپ ماؤنٹ ساؤنڈ وتھ مینی وائسز، یہ ساؤنڈ یا وربل امیجری ہے. دا لائٹ بگن ٹو ٹریول فرام دا راکس، یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ویژول امیجری ہے. ٹینیسن ہیز آرٹسٹیکلی سیٹ دا سین کو اس نے بڑے خوبصورت انداز سے، ماہرانہ انداز سے سیٹ کیا ہے. تو یہ اگر ہم دیکھیں دا سین از سیٹ آن دا شور آف ایتھیکا ایٹ دا پورٹ آف ایتھیکا. دا ٹائم از ایوننگ، دا مون از رائزنگ اینڈ سی از ڈارکنڈ بائی دا شور آف نائٹ. تو اگر ہم دیکھیں اس میں سمبولزم، لائٹ نالج کو سمبولائز کرتا ہے، راک وکٹورین ایج کو کرتا ہے. اور کنکلوژن اگر ہم دیکھیں تو یونیورسل میسیجز ہمیں ملتے ہیں، ڈیتھ از ٹو آکر یا ڈیتھ از انیویٹیبل، نالج از لمیٹ لیس، بیوٹیفلی آرٹسٹیکلی کمپوزڈ دا پوئم اینڈ از فل آف امیجز اینڈ سمبلز. اور ہسٹوریکل سگنیفیکنس اگر ہم دیکھیں تو یہ پاسٹ میں گریک کو ریپرزینٹ کرتا ہے.